بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر انہوں نے جوانی کے شب و روز یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والے کی نظریں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے آپ کو رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے دیکھا۔ وہ نوجوان آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح اسے وہیں چہرہ بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و کھر سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کب دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے کھلے ہوں یا بند ہو، ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو ان کا دروازہ خلاف توقع کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر جا پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی کسی کو اپنا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے پروردگار، سارے ستارے روشن ہو گئے، سارے لوگ سو گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی حمد و ثنا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو پلٹ کر ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ نوجوان اپنی قوت گویائی ہی کھو بیٹھا۔ حضرت رابعہ بصری اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ میں بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تمہارا دل بھی بند ہو جائے، تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے لوٹ جاؤ۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ اے خاتون، میری گویائی مجھے واپس کر دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے خاموش آنسو کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو یقیناً میں تجھے معاف کر دیتی، لیکن میں نے بہت پہلے خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ کے درمیان میں ہے، تو معافی مانگنا چاہتا ہے تو اس سے معافی مانگ، تو اگر سچے دل سے توبہ کرے تو شاید تیری زبان کھل جائے۔ یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا اور روتا رہا۔ نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں کئی سالوں تک ایک مجذوب گرمی، سردی، برسات سے بے نیاز ہو کر توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھی کہ اچانک وہ مجذوب کہیں غائب ہو گیا اور پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت بارگاہ الہی میں مقرب ٹھہرا تھا۔ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔